تعلق امور کونیہ سے ہے. امور کونیہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو واو کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. ماشاء اللہ وہ شیطہ میں اللہ کی مشیت کے ساتھ نبی کی مشیت کو جوڑ دیا گیا جو ناجائز تھا, جو شرک تھا. اس وجہ سے نبی نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا, منع کرے. اور یہاں اب میں پوچھتا ہوں, میں نے یہ پوچھا حل ینزل المطر غدن, کیا کل بارش ہوگی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ یعلم, صرف اللہ جانتا ہے. اللہ یعلم وحدہ, صرف اللہ جانتا ہے, کوئی اور جانتا ہے نہیں جوڑ سکتے اس کی تعلق امور کونیہ سے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں, میں اب مولانا ہے بولے صاحب حل هذا حلال ام حرام, یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ یہ کہیں گے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, اس لیے کہ حلال اور حرام کا تعلق شریعت سے. تو امور شرعیہ میں واو کے ساتھ اللہ کے ساتھ نبی کو جوڑا جا سکتا ہے, لیکن امور کونیہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں جوڑا جا سکتا, خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. لہذا یہ عقیدے کا مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے. ایک امور کونی ہے, بارش ہوگی کل, اللہ جانتا ہے, صرف اللہ جانتا ہے. یہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کا تعلق شریعت سے, اور اللہ نے شریعت دے کر کے نبی کو بھیجا ہے, تو اللہ شریعت کو جانتا ہے جس نے دیا ہے, اور رسول شریعت کو جانتا ہے جو شریعت لے کر کے آیا ہے. لہذا یہ کہنا صحیح ہے اللہ اور اس کو, چونکہ ہجرت ایک عمل ہے, یہاں اللہ اور رسول کو ایک ساتھ واو کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. سمجھ بات آئی؟ بہت پیاری بات کہی ہے. یہ حدیث بڑی عجیب و غریب ہے. اور ایک نقطہ اور کہا کہ ہجرت اتنا بڑا, ایک بات بولتا ہوں, توپ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ تاکہ قلعے کی دیوار, قلعے کی فصیل کو توڑا جا سکے, اس کے ریمپارٹ کو منہدم ڈیمیج کر دیا جائے, اس کی فصیل کو توڑ دیا جائے, اس کی دیوار کے اندر شگاف ڈال دیا جائے. توپ اس لیے بنائی جاتی ہے. اب کوئی آدمی توپ سے مکھی مارنے لگے تو لوگ کیا بولیں گے؟ تو کتنا بڑا بے وقوف ہے. توپ بنائی جاتی ہے قلعے کو گرانے کے لیے, یہ آدمی توپ سے مکھی مار رہا ہے. دنیا کا احمق ترین آدمی یہ ہے. اب آدمی ہجرت کر رہا ہے, ہجرت کتنا بڑا عمل ہے. اب اتنا بڑا عمل آدمی اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کرے, توپ سے مکھی مارنے کے برابر ہے. اگر اتنا بڑا عمل کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے. فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ہجرت اپنی جگہ چھوڑ دینا, اپنے بچپن کی یادیں چھوڑ کر کے, اپنے محلے کو چھوڑ کر کے, اپنے شہر کو چھوڑ کر کے اتنا بڑا عمل کر رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے. اگر نہیں کر رہا ہے تو توپ سے مکھی مارنے کے مرادف ہے اس کا یہ عمل. بڑا عمل کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے. اللہ سے بڑا کون, اس کے رسول سے بڑا کون اس کے بعد ہے؟ اسی وجہ سے دیکھو بہت پیاری بات کہی ہے. آپ تو عربی جانتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے. دیکھو فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ, اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو دہرایا گیا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جبکہ یہ کہہ دیا جاتا فہجرتہ الیہما, ان کی طرف ہجرت ہے, پھر اللہ اور اس کے رسول کو کیوں ریپیٹ کیا گیا؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اور جب دنیا کی بات آئی ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. یہ نہیں کہا گیا کہ جو آدمی دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے یا عورت سے شادی کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ ہجرت دنیا کے لیے ہوگی اور عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی. دنیا اور تزوج کو ریپیٹ نہیں کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. ارے دنیا کو اور دنیا کی طرف ہجرت کرنے اور کسی عورت کے لیے شادی کرنے کی ہجرت اس قابل نہیں ہے. لیس اہلا لان یذکر, اس لائق نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے. اسی وجہ سے دنیا کی طرف ہجرت کی جب بات آئی تو دنیا اور تزوج کو ریپیٹ نہیں کیا گیا, لیکن جب ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کا ذکر آیا تو اللہ اور اس کے رسول کو ریپیٹ کیا گیا. یہ عربی کا انتہائی بلاغی اور ایک جاندار اصول ہے اور قاعدہ ہے. قربان جائیے, میں کہتا ہوں کہ قرآن کی بلاغت کے بعد سب سے بہترین بلاغت اگر آپ کو ملے گی تو حدیث پاک کے اندر ملے گی. فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. فہجرتہ الی دنیا نہیں کہا گیا وغیرہ, یعنی لیس اہلا لیہ. اس کو دنیا تو ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے. ہم دنیا کے پیچھے پریشان ہیں, اور یہاں حدیث کے اندر بتایا گیا دنیا کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر بھی کیا جائے. ذکر کرنے کے لائق نہیں ہے دنیا, جس کے پیچھے تم کتے کی طرح دن اور رات بھاگے جا رہا ہو. اس لائق نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے, ذکر کے قابل بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے جس پر ہم نے سرسری گفتگو کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ذرا علمی بھی گفتگو ہو گئی ہے, لیکن آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے, مجھے اچھی طرح معلوم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔